وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. صلوات بھیجئے محمد علیہ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہدائے ملت کے لیے، خاص طور پہ کل جو دو شہید ہوئے مومنین، جن میں ایک اظہر حسن اور دوسرا ہمارا اہل سنت بھائی ہے رضوان، جس نے عزاداروں کے ساتھ اپنے خون کو ملایا ہے، ان سب کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد. اس سے بہتر انداز میں کس سے بلند آواز سے ایک صلوات دیجیے. عزیزان محترم، جو پہلی تاریخ کو ہم نے بات کی تھی وہ حوصلوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے. حوصلوں کا معرکہ ہے یہ. میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمتوں کی اور حوصلوں کی لڑائی. جن کے حوصلے ہوتے ہیں وہ قومیں آگ اور خون کے سمندر سے نکل جاتی ہیں. ہمارے لیے 1400 سال میں یہ کوئی نیا میدان نہیں ہے، اور ہم ہر جگہ یہی بات کر بھی رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں عزاداری کیسے کرنا ہے، وہ ہم جانتے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن میں آج اپنے عباس ٹاؤن کے مومنین کو ضرور خراج عقیدت پیش کروں گا، خراج تحسین پیش کروں گا، اور اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں کہنے کے لیے کہ جس نظم و ضبط اور جس ڈسپلن اور جس ہمت، جس حوصلے کے ساتھ کہ وہاں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا کل رات سے آج تک، جس طرح سے انہوں نے اپنے شہید کا جنازہ اٹھایا ہے، جس نظم و ضبط کے ساتھ، وہ پوری قوم کے لیے لائق تقلید ہے. احتجاج بھی ریکارڈ ہوا، کوئی بدامنی بھی نہیں ہوئی، اور الحمدللہ مجمع بھی میں نہیں بتا سکتا کہ کتنا مجمع، جو لوگ تھے وہاں ان کو اندازہ ہوگا. اور جس طرح سے جوانوں نے انتظام سنبھالا، ماشاءاللہ عباس ٹاؤن کے جوانوں نے جس طرح سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ. یہ پوری ملت کو پیغام دیا ہے انہوں نے، پورے جوانوں کو پیغام دیا ہے کہ ہمیں یہ ایام عزا کیسے گزارنے ہیں. بڑے سے بڑا سانحہ ہو جائے، اپنی عزاداری پہ آنچ نہیں آنے دینا. اور کل کی تفصیل بھی مجھے وہاں لوگوں نے بتائی کہ بلاسٹ کے بعد بھی مجلس جیسے ہو رہی تھی ویسے ہی ہوتی رہی، اور اپنے ٹائم تک ہوتی رہی، 1 گھنٹے تک. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. دیکھیں ہمارے عراق کے اور دیگر جگہوں کے مومنین کی خوبی کیا ہے کہ کتنی بڑی مصیبت آ جائے وہ جانتے کہ اب آگئی مصیبت فیس کرنا ہے. اعصابی جنگ ہے یہ. تو جس کے اعصاب مضبوط ہیں وہ جیت جاتا ہے. دشمن کی شکست یہ ہوئی کہ کوئی فرق نہیں پڑا وہاں مجلسوں میں، نہ خواتین کی نہ مردوں کی. اور بلکہ آج جس شان سے جنازہ لے کر گئے ہیں، واقعی میں نے عرض کیا کہ وہ آپ کی خدمت میں کہ سب یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہنگامہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ کچھ نہیں. بڑے نظم و ضبط کے ساتھ، بہت ڈسپلن کے ساتھ. اسی میں ہماری عزت ہے کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے ہم اپنے راستے سے ہٹنے والے نہیں. ہم رہے نہ رہیں، ہمیں جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کیسے جلوس اٹھانے، کیسے مجلسیں کرنی ہے، ہمیں معلوم. تو میں چند جملے ضرور کہنا چاہتا تھا اپنے اس بستی کے لوگوں کے لیے، جس بستی کے لوگوں نے آج ایک مثال قائم کی ہے اپنے شہید کا. تاریخی جنازہ اٹھا کے مثال پورے پاکستان کے مومنین کو دیے کہ کس طرح نظم و ضبط اور حوصلے کے ساتھ مصیبتوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کیا جاتا ہے، مصیبتوں سے گزرا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس شہید کو بھی، وہ جو ہمارا اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ شہید ہوا ہے، نے ہمارے خون میں اپنا خون ملایا، رضوان، جس کی ظاہر ہے کہ میت باہر چلے گئی، دوسرے شہر کا رہنے والا تھا، غالباً ملتان کا. اس میڈیا کے ذریعے سے، کیونکہ یہ ظاہر مجالس ہماری بہت جگہوں پہ دیکھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی میں اس کے پورے خاندان سے تعزیت، تسلیت، بلکہ میری پوری قوم آپ کے غم میں شریک ہے. وہ ہمارا شہید ہے، وہ ہمارا شہید، کیونکہ ہمارے ساتھ شہید ہوا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 1 منٹ اور آپ کا لوں گا کہ وہ تمام اہل سنت کے علماء، جماعتیں، سیاسی رہنما، سیاسی جماعتیں، کہ پہلی بار اب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سب کو یہ احساس ہوا کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کل سب نے، خود ہم لوگوں سے بھی فون کر کر کے تعزیتیں دی، اور میڈیا پر بھی سب نے آ کے، تمام ہمارے اہل سنت کے علماء نے، ان کے رہنماؤں نے
اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے لیڈران رہنما کے لیے، اب لیڈر کی جمع میں کہہ رہا ہوں، لیڈرز نے اور ان سب نے جس طرح سے تعزیت کا اظہار کیا، یہ ہماری جیت ہے۔ دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ مظلوم کون ہے۔ وہ جو ہمیں اکیلا کرنا چاہتا تھا، انتقام کا آغاز ہو چکا، قدرت نے اپنا انتقام شروع کر دیا۔ جو 30 سال سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہمیں سب سے الگ کر دے، آج وہ سب سے الگ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ شہداء کا خون رنگ لاتا ہے، جس کی پوری کوشش یہ تھی کہ ہمیں معاشرے سے کاٹ دے، ہمیں الگ کر دے، ہمیں دیگر بھائیوں سے اپنے جدا کر دے۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ انتقام قدرت انتقام لینا شروع کرتی ہے تو ایسے کرتی کہ آج وہ بالکل اکیلے کھڑے ہیں، کوئی ان کو اون کرنے کو تیار نہیں۔ سنی کہتے ہیں یہ سنی نہیں، اہل حدیث بھائی کہتے ہیں ہمارے اہل حدیث نہیں، ہم میں سے نہیں ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا انتقام ہے کہ وہ اکیلے ہو کے کھڑے ہو گئے جو ہمیں اکیلا کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ آپ کی ثابت قدمی میں تمام اپنے احباب کا، دوستوں کا یہاں سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے ان رہنماؤں کا، ان مذہبی رہنماؤں کا، سیاسی رہنماؤں کا، ان مذہبی جماعتوں کا کہ جنہوں نے اس میں ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، اور انشاءاللہ اسی یکجہتی کے ساتھ ہم ہر سازش کو جو لڑانے کی ہو رہی ہے اس کو ناکام بنا دیں گے۔ جتنی بھی یہ سازشیں ہو رہی ہیں اسی لیے ہو رہی کہ کسی طرح گلی گلی میں شیعہ سنی فساد ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تک بھی میرا پیغام پہنچ رہا ہے، دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائے گا کہ ہمیں اس سازش کو ہر حال میں ناکام بنانا ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات اپنی جگہ، میں نے آج بھی یہ بات کہی کہ ہمیں اس کے مسائل نہیں ہیں، آپ منظم رہیے، ہمارے اسکاؤٹس، ہمارے لوگ ہوشیار رہیں، بیدار رہیں۔ کتنی بڑی مصیبت آ جائے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم یہ جملہ مجھے بڑی قوت دیتا ہے، بڑی ہمت دیتا ہے کہ کربلا سے بڑی مصیبت تو نہیں ہے نا۔ اتنی بڑی مصیبت تھی کہ علی اکبر محسوس کر رہے تھے کہ مصیبت کیا ہے۔ بابا بار بار لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے نا حسین، تو اتنے لاشیں لانے کے بعد پھر جناب علی اکبر نے پوچھا، بابا ہم حق پر ہیں نا، ہم حق پر ہیں نا؟ حسین نے کلیجے سے لگا کر کہا، ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں، اللہ جانتا، رسول جانتا، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو علی اکبر کا جملہ تاریخ میں ایک درس بن گیا سمجھنے والوں کے لیے، بابا اگر حق پر ہیں تو پھر کوئی مصیبت آ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہی پیغام ہے آپ کے لیے، بھائی حق پر ہو کہ نہیں ہو، یقین ہے نا؟ جب حق پر ہیں تو کوئی مصیبت آ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ حسین کے دامن کو چھوڑنے والے ہم لوگ نہیں ہیں، نہ ہمارے باپ دادا نے چھوڑا نہ ہم چھوڑیں گے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد۔ آئیے مضمون کی طرف آتے ہیں، جہاں کل بات کو تھوڑا تھا وہاں سے لے کر آگے چلتے ہیں۔ انسانیت پہ بات ہو رہی ہے اور آپ نے مظہر دیکھ لیا کہ درندگی کیا ہے اور انسانیت کیا ہے، یہ کل سے آج تک سامنے آ گیا۔ درندگی کا مظاہرہ بھی، حیوانیت کا مظاہرہ بھی سامنے آ گیا اور انسانیت کا مظاہرہ بھی آج سامنے آ گیا۔ یہی معرکہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حق اور باطل کا معرکہ یہی ہے۔ انسانیت کے مقابلے میں درندگی، حیوانیت، حیوانگی، بربریت اور وحشت، یہ سب مقابلے پر آ گئی ہے کس کے؟ انسانیت کے۔ تو جہاں ہم نے کل بات کو چھوڑا تھا وہاں لے کر آ کر چلتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے تو انسان کو بہترین خلقت پہ بہترین پے کر دیا، بہترین صورت دی، اس طرح اس کو خلق کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ پستیوں میں چلا گیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے بات کو آگے بڑھایا تھا کہ وَلَوْ جَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک دین پہ پیدا کر دیتا، سب کو ایک مذہب پہ پیدا کر دیتا، سب ایک جیسے ہوتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے امتحان میں ڈالا، اللہ نے مبتلا کیا۔ کل میں جو خلاصہ 2 منٹ میں کر رہا ہوں بس کل کی گفتگو کا، کہ بتایا کہ کیا فرق ہے، ملائکہ میں اور تم میں فرق ہے، حیوانوں میں اور تم میں فرق ہے۔ ان کو یہ نہیں دیا بیک وقت دونوں چیزیں ساتھ نہیں دی، عقل اور شہوت ملا کے نہیں دی، ان کو یہ جذبات نہیں دیے، یہ احساسات نہیں دیے، یہ تمہیں دیے۔ لہذا جب تمہیں دیے ہیں تو بعض پرس بھی تمہاری ہے، لہذا پوچھا بھی تم ہی سے جائے گا، جزا و سزا کے مستحق بھی تم ہی قرار پاؤ گے، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک پہ پیدا کر دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، مگر یہ ہمیشہ لڑیں گے، یہ آپس میں لڑیں گے، کیونکہ اللہ نے ایک اختیار دیا ہے، ایک اختیار دیا ہے تمہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا، جو چاہو کر لینا۔ اب وہ جو برائی کا نمائندہ ہے وہاں لذتیں ہیں، مختلف قسم کی لذتیں ہیں، اقتدار کی لذت ہے، اور پھر لذتوں کے علاوہ حسد ہے، رقابت ہے، حق جانتے بوجھتے چھپایا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کہ نہیں لوگ
حق جانتے ہیں چھپایا جاتا ہے۔ اب آج ایک مثال دے دیں کہ بھئی یہ کہا جاتا ہے نا کہ کہاں سے شروع ہوا کہاں تک گیا، بابا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسئلہ کل پیش کیا تھا، ایک مسئلہ آج پیش کر دیتے ہیں انسانیت کا، کہ جو اختیار رکھتے رحمت للعالمین ہیں، چاہتے تو دعا سے سب کچھ ہو جاتا، چاہتے تو ایک ایسی دعا کر دیتے کہ پورا مکہ مسلمان بن جاتا، لیکن اچھے و برے کی تمیز تو نہ ہوتی نا۔ ایک معجزہ دکھا دے، جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ کیا نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں، کیوں امتحان میں ڈالنا ہے، دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ انسانیت کا راستہ ہے اور یہ درندگی کا راستہ ہے۔ دونوں راستے کہ تم حیوانگی کی طرف چلے جا رہے ہو، تم اپنے بچوں کو زندہ دفن کر رہے ہو، تم اپنے بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے ہو، تم ایک دوسرے کی خوریزی اس طرح کر رہے ہو، صدیوں سے کرتے چلے جا رہے ہو۔ رسول نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ بالکل برعکس، بالکل برعکس۔ اور یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد مبعوث ہوئے تو اعلان کیا، 40 سال کی بات تھوڑی ہے، آپ کے یعنی بچپن سے لے کر 40 سال تک کے واقعات گواہ ہیں کہ اگر یہ صفات نہ ہوتی تو اسی زمانے جاہلیت میں لوگوں نے صادق اور امین کیوں کہا؟ صادق اور امین کہا نا، امین بھی کہا صادق بھی کہا، یہ تو وہ القابات ہیں جو زمانے جاہلیت میں کفار نے دے دیے تھے، قسمیں کھا کھا کر قیصر و کسریٰ کے دربار میں بتاتے تھے، لات و منات و عزیٰ کی قسمیں کھا کر بتاتے تھے کہ نہیں، ہم نے بچپن سے آج تک عبداللہ کے بیٹے میں کوئی عیب نہیں دیکھا، کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ یعنی سب سے پہلے 63 سال کی ظاہری سن میں 23 سال کی تبلیغ سے پہلے 40 سال جو تبلیغ کی ہے پیغمبر ختمی مرتبت نے، وہ اپنے انسانی کردار کے ذریعے سے کی ہے، ایک انسان کی حیثیت سے کی ہے کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، انسان کو کس صفات سے آراستہ ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے معاشرے میں انسان پیش کیا، دعوت بعد میں، یہ نہیں کہ پہلے بندوق بعد میں نظام، پہلے تم ہمارے اس پہ آ جاؤ، جبرن تمہیں لے کر آ جائیں گے، نہیں مانو گے تو مار دیں گے، دھماکے کر دیں گے، اڑا دیں گے، اس کے بعد بتائیں گے کہ انسانیت ہے کیا۔ تو جو درندے نظام لے کر آئیں گے وہ انسانیت سکھائیں گے کہاں سے؟ لہذا رسول نے بتایا وہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے یہ تو سمجھ لو کہ انسان کہتے کسے ہیں، انسان ہے کیا۔ تو پہلے وہ انسانیت کی تبلیغ کی، اپنے کردار کا لوہا منوایا کہ پورا معاشرہ گواہی دے کہ میں کیسا انسان ہوں۔ اس وقت انسان کامل تھے جب رسالت کا اعلان نہیں کیا، رسول تو ہیں مگر اعلان نہیں کیا، معاشرہ کہتا ہے کہ انسان کامل۔ جھگڑا کیوں شروع ہوا؟ اگر کچھ شرائط جیسے آج معاہدے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو بھیٹ چڑھا دو مگر حکومتیں مچانے کے لیے معاہدے کر لو، اگر تھوڑے سے معاہدے ہو جاتے نہ لڑائی ہوتی نہ ہجرت ہوتی نہ جنگیں ہوتی۔ وہ کہہ رہے تھے نا کہ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، 1 سال آپ کر لیجئے، اچھا آپ نہ کیجئے، ٹوکیے نہیں، اچھا آپ اپنے اللہ کی دعوت دیجئے، ان کو برا نہ کہیے۔ وہ سب کچھ جو آج ہوتا ہے جب معاہدے ہوتے ہیں تو یہی ہوتا ہے نا، یہی طے پا جاتا ہے، آپس میں معاملات طے پا جاتے ہیں، قاتل آزاد کر دیے جاتے ہیں، ہے نا، 300 350 قاتلوں کے لیے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ معاہدہ ہو گیا، چھوڑ دو۔ اب وہ آ کے مٹھائیاں بانٹیں گے معاشرے میں، حلوے بانٹیں گے، کیا کریں گے؟ انہیں تو گولیاں ہی بانٹنی ہیں، ان کو کام ہی یہ سکھایا گیا۔ لہذا رسول نے کوئی ایسا معاہدہ کیا نہیں کیا، ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر، یہ نہیں ہو سکتا، باطل سے معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ تو جھگڑا کس بات پہ شروع ہوا کہ اقتدار جا رہا ہے، جانتے تھے کہ رسول ہیں، جانتے تھے کہ دعوت صحیح ہے، تو جھوٹ کا آغاز وہاں سے شروع ہوا، وہاں سے شروع ہوا جھوٹا پروپیگنڈا، یہ ہیں ایسے ہیں، معاذ اللہ ویسے ہیں، معاذ اللہ سحر کر دیتے ہیں، معاذ اللہ جادو کر دیتے ہیں، معاذ اللہ دوسری کتابوں سے کچھ پڑھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، وہ بیان کر دیتے ہیں، ان کے قریب نہ جانا، حالانکہ سب جانتے ہیں، بچپنا بھی جانتے ہیں، جوانی بھی، نوجوانی بھی جانتے ہیں، جوانی بھی جانتے ہیں، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، مگر حق کو چھپا رہے تھے نا، حق کو چھپایا جا رہا تھا، حق جانتے بوجھتے چھپایا جا رہا تھا۔ کیوں؟ کہ ہمارا جو اقتدار ہے اس پہ آنچ نہ آ جائے، ہماری جو امپائر ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے، ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ بس وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، سب جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سب جانتے ہیں کہ انسانیت کدھر ہے، درندگی کدھر ہے،
سب جانتے ہیں کہ انسانیت کا پرچم کہاں بلند ہو رہا ہے، قتل و غارت گری کا پرچم کہاں بلند ہو رہا ہے. کہیں خوف کی وجہ سے زبان نہیں کھولتے، کہتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو یہ ہمیں بھی مار دیں گے. کہیں اس وجہ سے نہیں بولتے کہ خود ہی تو پالا پوسا ہے، خود ہی تو پروان چڑھایا ہے، خود ہی تو تربیت کی ہے، خود ہی تو میدان میں لائے ہیں. لیکن یہ تھوڑی ہو سکتا کہ ساری دنیا خاموش ہو جائے اور انسانیت کے علمبردار خاموش ہو جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے خاموش رہیں گے؟ وہ تو خاموش نہیں ہو سکتے. لہٰذا یہی آواز اس بات کی علامت ہے کہ اگر اس درندگی کی راہ میں کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ کربلا ہے. سب سے بڑی کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کربلا ہے. اس لیے ساری حیوانگی، درندگی ایک جگہ جمع ہو گئی ہے کہ اس ذکر کو روک دیا جائے جس سے انسانیت کا پیغام دیا جا رہا ہے، جس سے محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے. حجت تمام کی جا رہی ہے، ہر جگہ ہم نے حجت تمام کی ہے، پھر حجت تمام کر رہے ہیں صرف اس لیے. یہ امن و امان کی بات ہے، نظم و ضبط کی بات ہے ہماری طرف سے. کیوں؟ ہم حصے دار نہیں بننا چاہتے اس تباہی کے جو نظر آ رہی ہے. ہم الزام لینا نہیں چاہتے کہ ہم بھی اس میں شریک تھے، اس تباہی میں جو سامنے نظر آ رہی ہے. ہم نہیں شریک ہونا چاہتے. جیسے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے پانچویں امام نے، چھٹے امام نے کتنے موقع ایسے آئے کہ ایک باطل سے ہاتھ ملا لیتے، دوسرے باطل کو کچلنے کے لیے کہا کہ نہیں، باطل باطل ہے، ادھر ہو یا ادھر ہو. کسی ظلم میں شریک نہیں ہوئے، کسی باطل کا ساتھ نہیں دیا. لہذا یہ وجہ ہے، صرف یہ وجہ ہے کیونکہ بنانے والے ہم ہیں. لہذا یہ الزام اپنے پر نہیں لینا چاہتے کہ ہم بھی اس گناہ میں شریک تھے، اس تباہی کو آگے بڑھانے میں جو سامنے نظر آ رہی ہے شریک تھے. اس لیے الگ رکھا ہے. کیوں؟ تعلیمات کا حصہ نہیں ہے ہماری، اہل بیت کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر، سب جانتے ہیں کہ کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے. لیکن میں نے عرض کر دیا کہ کتنی مصلحتیں آڑے آ جاتی. کہیں صرف حسد کہ ان کی حمایت کریں، ان کی حمایت نہیں کرنی، چاہے باطل کی حمایت ایک صلوات بھیج دیجیے کرنا پڑ جائے. یہ اختلافات میں پڑے رہیں گے. الا من رحم ربک، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے رحم کیا ہے، وہ اس فتنے کا شکار نہیں ہوں گے، وہ اس فتنہ و فساد میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے. وہ جانتے ہیں کہ یہ فتنے کا دور کس قسم کا دور ہے کہ ہر آدمی چاروں ناچار اس فتنے میں کہیں نہ کہیں شریک ہو جاتا ہے. کہ نہیں، الا من رحم ربک، اللہ نے استثناء کیا کچھ مومنین کو کہ یہ کبھی فتنہ و فساد کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دیں گے. تو کھڑی ہے انسانیت اس وقت سے میدان میں. کیا درس دیا؟ پہلے انسانی کردار، بعد میں دفاعی جنگ. جنگ بھی کون سی؟ دفاعی جنگ. کہیں ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان جا کے ٹوٹ پڑے ہو، خامخواہ میں کسی کے اوپر ٹوٹ پڑے ہو، ایسا تو نہیں ہوا. چاہے مکے کی زندگی ہو، چاہے مدینے کی زندگی ہو، سیرت رسول ہمارے لیے سب سے بڑا آئینہ ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے دو تین منظر آپ کو دکھا دیں. ممکن ہے آپ کے سنے ہوئے، لیکن ہم کسی اور اینگل سے، ممکن کیا یقیناً سنے ہوئے ہیں، بارہا سنتے ہیں، لیکن کسی اور اینگل سے پیش کرنا چاہتے ہیں انہی واقعات کو. اور تمام مسلمان ان واقعات کو بیان کرتے رہتے. ایک دو واقعات ہیں جنہیں سب بیان نہیں کرتے، وہ ہم بیان کر دیں گے، لیکن بعض واقعات سب بیان کرتے رہتے ہیں، خود ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے سیرت رسول. کہ کوڑا پھینکا جائے، برا بھلا کہا جائے، بچوں کو پیچھے لگا دیا جائے، رسول کا جواب کیا ہے؟ رسول کا جواب کیا؟ کہ رسول کے پاس طاقت نہیں؟ کیا بنی ہاشم کی تلواریں ساتھ نہیں ہیں؟ اگر اتنے ہی کمزور ہوتے رسول تو کامیاب ہو جاتے اپنے مقصد میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بنی ہاشم ساتھ ہیں کہ نہیں ہے. مگر رسول کا کردار کیا رہا؟ جواب کوڑا پھینکنے والوں کا جواب کیسے دیا؟ برا بھلا کہنے والوں کا جواب کیسے دیا؟ اور بچوں کو پیچھے لگانے والوں کا جواب بھی بچے سے ہی دلوا دیا. خود تو نہیں دیا نا، خود تو نہیں دیا. ان بچوں کے ظلم و تشدد کا جواب بھی ایک بچے سے ہی دلوا دیا. یہ بھی نہیں کہ پوری فوج بچوں کی بھیجی ہو، ہاشمیوں کے سارے بچے بھیج دیے ہو. ایک ہی بچہ بھیجا تھا، اس نے ذمہ داری اپنی پوری کر دی. ایسے ہی ہوا. اب آئیے آگے کے مرحلے میں آپ کو لے کر جائے.
فتح مکہ ہوئی، 10,000 کے لشکر نے مکے کو گھیر لیا۔ تمام مسلمان بھائی ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیغام ساری دنیا میں جا رہا ہے۔ تمام مسلمان بھائی جہاں جہاں سن رہے ہیں ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہے کیا، انسانیت کہاں ہے، انسانیت کہتے کسے ہیں۔ ابھی تو فرقے کچھ نہیں بنے، مسلک نہیں بنے، گھیر لیا 10,000 کے لشکر نے مکے کو، اور کچھ لوگوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا کہ بھی کلمہ پڑھ لو، کیونکہ منصب چاہتے تھے، سردار تھے قوموں کے۔ رسول نے کہا چلو بھائی ان کو معاف کرو، ان کے گھروں کو پناہ گاہ بھی قرار دے دو، کیونکہ ایک منصب چاہتے تھے کہ ہم قوم میں بڑے بڑے ہیں، سردار ہیں، کچھ تو ہمیں نمایاں مقام دیا جائے۔ کہا بھائی ان کا گھر بھی پناہ، ان کا گھر بھی پناہ، ان کا گھر بھی پناہ، جو یہاں لے لے پناہ۔ اب جب لشکر اترا ہے چاروں طرف سے پہاڑوں سے مکے کی طرف، تو نعرہ کیا لگاتا ہوا اتر رہا تھا؟ آج انتقام کا دن ہے۔ ہر مسلمان کے لبوں پر یہ نعرہ، کیونکہ پرچم بردار یہ نعرہ لگا رہا ہے، آج انتقام لیا جائے گا۔ سب کو یاد ہے کہ ان مکے والوں نے کیا کیا ظلم ڈھائے ہیں ہم پر، گرم ریت پر کھینچا ہے، پتھر کی سلیں رکھی ہیں، نیزوں سے تیروں سے کیا کیا ظلم نہیں کیے ان کے اوپر، کھالیں اتار دی گئی ہیں، ان کے گھروں کو لوٹا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا۔ آپ کے لیے بھی پیغام ہے اور سب کے لیے پیغام ہے، کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا مسلمانوں پر؟ چلے گئے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ اگر حبشہ چلے گئے مسلمان تو وہاں ان کے پیچھے چلے گئے ان کی زندگی مصیبت کرنے کے لیے، مدینے چلے گئے تو وہاں چڑھ دوڑے، ایک حملہ، دوسرا حملہ، تیسرا حملہ، کتنے حملے مدینے کے اوپر کر دیے ان لوگوں نے۔ یہ سارے منظر ان کے سامنے ہیں۔ 13 اور 8 21 سال کے مظالم، 8 ہجری میں فتح ہوا نا مکہ، تو 8 اور 13 سال ہوا، 21 سال کے مظالم سب نظروں میں۔ الیوم، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج انتقام لیا جائے گا، آج انتقام لیا جائے گا۔ اور مکے والے سمجھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، ہر ایک کو اپنا ظلم یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ لیکن رحمت للعالمین نے جب یہ نعرہ سنا کہ مسلمان اتر رہے ہیں اور نعرہ لگاتے ہوئے پہاڑوں سے اتر رہے ہیں کہ آج انتقام لیا جائے گا، کیوں ان میں ایسے بھی ہیں کسی کا بھائی مارا گیا، کسی کا باپ مارا گیا، کسی کا بیٹا مارا گیا، سب کی نظروں میں وہ لاشیں گھوم رہے ہیں کہ آج نہیں چھوڑنا ہے ان قاتلوں کو، انہوں نے ہمارے گھر بھی لوٹے، ہمارے باپ کو قتل کیا، ہمارے بھائی کو قتل کیا، ہمارے بیٹے کو قتل کیا، آج نہیں چھوڑیں گے، ہمارے گھروں کو لوٹا، ہمارے گھروں کو آگ لگائی۔ لیکن جب رسول نے نعرہ سنا، صرف پرچم بردار بدلا، یہ نہیں کہا کہ نعرہ بدلو۔ میں کسی منزل تک لانا چاہ رہا تھا نا آپ کو، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ رسول نے کیا عمل انجام دیا؟ نہ نعرہ بدلا، نہ یہ کہا کہ یہ نعرہ نہیں دوسرا نعرہ لگے گا، پرچم بردار بدلا۔ کہا علی آپ جا کے پرچم لے لیجئے۔ بس علی سمجھ گئے کہ مزاج رسالت ہے کیا، سمجھ کے آگے جانتے ہی ہیں، سمجھ گئے کہ کیوں مجھے کہا جا رہا ہے کہ علم آپ ہاتھ میں لیجئے، علم بردار آپ بن جائیے، علم ہاتھ میں لیجئے، سب سے آگے جو آ رہا ہے اس سے علم آپ لے لیجئے۔ بس علی سمجھ گئے کہ رسول کا مقصد کیا ہے۔ رسول نے یہ تھوڑی کہا نعرہ بدل دو، یہ کیا نعرہ لگ رہا ہے۔ پرچم دینے کا مطلب یہ ہے کہ علی جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ علی سے زیادہ تکلیفیں کس کو پہنچائیں اور پہنچانے والے ہیں؟ اولاد علی سے کیسا کیسا انتقام لیا گیا، آج تک لیا جا رہا ہے۔ اولاد علی سے انتقام اور علی کے چاہنے والوں سے انتقام آج تک لیا جا رہا ہے۔ علی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں مجھ پر، میرے بابا پر، جناب ابو طالب پر۔ آج تک تاریخ ظلم کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ بغض نکال رہے ہیں کس سے؟ علی سے دشمنی میں جناب ابو طالب کو کافر بنائے دے رہے ہیں، کیونکہ علی کا بابا ہے۔ اچھا دوسرے کے باپ داداؤں کا بھی تو نام لیا کرو۔ ایک بات کہہ رہا ہوں کیونکہ جناب ابو طالب کے ساتھ کارنامہ جڑا ہوا ہے اور کسی کے باپ دادا کے ساتھ کارنامے نہیں جڑے ہوئے۔ اب ذکر کریں تو کیا کریں، تو ذکر کرنے کو نہیں تو گھسیٹو، اسی شخصیت کو نیچے لے کر آ جاؤ۔ تو اتنا بڑا ظلم تاریخ کرے گی اور کر رہی تھی اس وقت بھی اور کرتی رہے گی علی کے ساتھ۔ مگر علی جانتے ہیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ آپ ہی نے تو فرمایا بتقوی اللہ ہے امرتم، کہ تم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے اللہ سے ڈرنے کا اور کسی سے نہیں۔ تو جو ہمیں حکم دے رہا ہے وہ خود کتنا پابند ہے؟ واللہ بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کا تمہیں حکم دیا گیا۔
تمہیں امر دیا گیا، حکم دیا گیا اللہ سے ڈرنے کا. تو یہ ایسے رسمی جملہ تھوڑی ہے کہ آپ کہہ جائیں یا میں کہہ جاؤں کہ بھئی اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. علی کہہ رہے ہیں تو علی جانتے ہیں کہ اللہ کا خوف کیا ہے، لہذا بس پرچم بردار بدلا رسول نے. اب جب علی نے پرچم جا کے لیا، رسول کا حکم ہوا کہ آپ علم دے دیجئے. رسول نے کہا ہے کہ علی آپ علم لے لیجئے، انہوں نے بھی دے دیا. علی کے ہاتھ میں جب علم آیا تو نعرہ خود بخود بدل گیا. اب ہونا تو یہ چاہتے کہ کفار قریش ڈر گئے، لو بھائی اب تو اور سخت آدمی آ گیا سامنے. پہلے تو دوسرے تھے، اب تو علی کے ہاتھ میں علم ہے، اب تو نامعلوم ہمارا کیا حشر ہوگا، اب تو نامعلوم ہمارا کیا انجام ہوگا. ابو طالب کا بیٹا علم لے کر آ رہا ہے. مگر جب ابو طالب کے بیٹے نے علم ہاتھ میں لیا تو کیا اعلان کیا؟ الیوم یوم المرحمہ، رحمت کا دن ہے، عفو درگزر کا دن ہے، معافی کا دن ہے. رسول نے عام معافی کا اعلان بعد میں کیا، مرضی رسول کا اعلان علی نے پہلے کر دیا تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی جب لشکر اتر رہا تھا اس وقت تو اعلان نہیں ہوا تھا عام معافی کا. عام معافی کا اعلان تو بعد میں ہوا جب سب جمع کر لیا گیا. پوچھا رسول نے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ تو آپ نے دیکھا کہ کیا ہے رشتہ علی اور رسول کا. کہیں نہیں ملتا کہ رسول نے کہا ہو کہ نعرہ بدل دو، لیکن پرچم بدلنے کا مطلب یہ کہ علی سمجھ گئے کہ مرضی رسول کیا ہے. اور مرضی رسول کا مطلب کیا ہوا کہ علی سمجھ گئے کہ مرضی الہی کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے لِلْإِحْسَانِ وَالطَّاعَةِ خلقتکم، اس کے خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے نیکیاں کرنے کے لیے، احسان کرنے کے لیے اور اپنی اطاعت کرنے کے لیے. مولا جانتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اس لیے وہاں پہ سمجھ گئے کہ مرضی رسول کیا ہے. نعرہ یہ لگ رہا ہے، مجھ سے کہا گیا ہے کہ علم بدل دو، علمدار بدل دو، آپ جائیے علم لے لیجئے. تو مرضی رسالت سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بس اسی طرح بعض موقعوں پہ اگر فرد کو بدل دیا جائے تو رسول اپنی مرضی سے تھوڑی بدل رہے، اللہ کی مرضی سے بدل رہے ہیں. کافی ہے اتنا، جس کو پہنچ گیا پہنچ گیا. صلوات دیجئے محمد آل محمد پر. تو اتنی بڑی فتح میں رسول نے اعلان کیا کہ میں قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں مارنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے بھی مہلت بھی دی تھی. جب سورہ برات بھیجی تھی کہ قتل نہیں کرنا، نکال دو، کوئی کافر اب یہاں داخل نہیں ہو سکتا، حج کرنے بھی نہیں آ سکتا، نکال دو. یہ تھوڑی دیر کہ سب کو قتل کر دو، قتل نہیں کرو، سب کو نکال دو، آج کے بعد نہیں آئیں گے. اعلان ہو گیا کہ بس آج کے بعد یہاں کوئی نہیں آئے گا. خانہ کعبہ کی حدود میں، حرم کی حدود میں کفار کا داخلہ بند، مدینے کی حدود میں کفار کا داخلہ بند. مارا تھوڑی گیا، مہلت دی گئی، نکل جاؤ بھائی، باہر چلے جاؤ، دوبارہ کوئی کافر یہاں قدم نہ رکھے. تو رسول نے کیا درس دیا؟ فتح مکہ سے بڑا معرکہ ہے، ایک بار ختم کر دو سارے فتنوں کو، قتل کر دو. کہا نہیں، قتل کرنے کے لیے نہیں آیا، انسانوں کی جان لینے کے لیے نہیں آیا، انسانوں کی جان بچانے کے لیے آیا ہوں. انسانیت کو پامال کرنے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے معاذ اللہ رسول، انسانیت کو بچانے کے لیے. اسی لیے کتنا وہ واقعہ دہرایا جاتا ہے جنگ کا کہ جب ایک کافر تہے تیغ ہونے لگا، قتل ہونے سے پہلے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان نے قتل کر دیا. جب رسول کو معلوم ہوا کتنے ناراض ہوئے، تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، تو نے کلمہ گو کو قتل کر دیا. وہ کہتا ہے خدا کے رسول، اسے تو جان کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، اب جب مرنے لگا تو کلمہ پڑھا. کہ تو دل میں تھا اس کے، اس نے جیسے بھی پڑھا. ارے جب رسول نے ایسے ویسے کلمہ پڑھنے والوں کو معاف کر دیا، بھائی سورہ منافقون کیا کچھ نہیں بتاتی ہے، ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کیا رسول سے زیادہ تم دلوں کا حال جانتے ہو لوگوں کے؟ کہ کلمہ گو کو قتل کر دیا، رسول ناراض، جیسا بھی تھا کلمہ پڑھ لیا نا، جب کلمہ پڑھ لیا تجھے ہٹ جانا چاہیے تھا، تجھے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تعلیمات ہیں اسلام کی جو دنیا کو دکھانی ہے.
یہ تعلیمات ہیں رسول کی جو انسان دنیا کو دکھانی ہے. یہ درس انسانیت ہے جو خدا کا رسول دے رہا ہے. ہم کیا چہرہ دکھا رہے ہیں دنیا کو, ہم کیا بتا رہے ہیں دنیا کو, اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے عزیزو؟ مجھے معاف رکھنا, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ باتیں کیے بغیر. اگر کچھ لوگوں کو ناگوار گزرتی ہیں تو گزر جائیں. یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ قتل و غارت گری کیوں ہوتی ہے خاص ایام میں؟ کیوں؟ تاکہ آپ کی توجہات کو بانٹ دیا جائے. فلسطینیوں پہ ظلم شروع ہوا, گولہ باری شروع ہوئی, قتل و غارت گری شروع ہوئی. ایک ایونٹ بنتا ہے کہ مسلمان اکٹھا ہو کر نکلیں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے. قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تاکہ یہ یہیں پر لڑ مر کے اپنا شوق پورا کر لیں. پھر تکرار کر رہا ہوں کہ اتنے ہی بڑے مخلص ہو اسلام کے, اتنے ہی بڑے جہادی ہو تو جاؤ وہ معصوم بچے مارے جا رہے ہیں مسلمانوں کے, وہ تو اصلی جہاد ہے. وہ یہود و نصارہ کے خلاف جہاد ہے, وہ اسرائیل امریکہ کے خلاف جہاد ہے. مگر یہ کبھی نہیں لڑیں گے ان سے. تاریخ میں ان کی تلواریں, ان کی بندوقیں جب اٹھی ہیں مسلمانوں کی طرف اٹھی ہیں, یہ کبھی کافروں سے لڑے ہی نہیں ہیں. یا رسول اللہ, ہم اپنے غم میں کبھی ان کے غم کو نہیں بھولتے, کبھی نہیں بھول سکتے فلسطین کو. ہم نے مظلوموں کی حمایت کرتے وقت کبھی یہ نہیں دیکھا کہ مسلک کیا ہے اور مذہب کیا ہے. اور آج نئی بات میں نہیں کر رہا, جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے, جب سے ہم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, مظلوم ہیں, وہاں کے لیے کوئی نہیں نکلتا, وہاں کے لیے زبانیں کسی کی نہیں کھلتی. اب بیان آنے شروع ہوئے, جب سے 3 دن سے ہم نے للکارنا شروع کیا ہے تو اب سب بولنا شروع ہوئے آہستہ آہستہ کہ بولو بولو بولو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ وجہ ہے کہ سب سے بڑی قوت عالم اسلام کی, سب سے بڑی آبادی کے لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی سب سے بڑی قوت پاکستان, اس کو توڑ دیا جائے. یہ سازش ہے, صاف بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی لگی لپٹی نہیں رکھ رہا. سازش ہے کہ اس توڑ دیا جائے, ڈیوائیڈ کر دیا جائے, تقسیم کر دیا جائے, اور ان کے اس ایجنڈے پر عمل کرنے کے لیے یہ نام نہاد قاتل درندے وحشی جنہیں بے لگام چھوڑ دیا گیا, جو سیاسی اور دوسری مصلحتوں کے پیش نظر آزاد پھر رہے, دندناتے پھر رہے, قتل و غارت گری کرتے پھرے. لیکن کیا ہم ان کے سامنے سرنڈر کر جائیں؟ کیا ہم بیٹھ جائیں؟ کیا ہم شکست تسلیم کر لیں؟ نہیں. کتنی ہی لاشیں اٹھیں, ہم پوری دنیا کے حالات پہ نظر رکھے ہوئے کہ یہ مقامی ایجنٹ ہیں, یہ گولی چلانے والا یہ مقامی ایجنٹ ہے, اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا, اس کو تو اپنا دین بھی نہیں پتا ہے. یقین جانیے ان کو اپنا بھی نہیں پتا. کتنی انویسٹیگیشن انٹروگیشن, کتنی انویسٹیگیشن میں پڑھ چکا ہوں, دیکھ چکا ہوں, ان کو کچھ خود بھی نہیں پتا اپنا. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس فقہ پہ عمل کرتے ہیں, انہیں یہ بھی نہیں معلوم. بس انہیں جو درس دیا جاتا ہے وہ ایک خاص درس, لڑنے مرنے, وہ بھی خاص طبقے کے خلاف. بس یہ لڑنا یہ جہاد ہے, وہاں حوریں انتظار کر رہی ہیں. یہ نہیں پتا کہ کون انتظار کر رہے ہیں, آگ کے ہنٹر لیے ہوئے, آگ کے کوڑے لیے ہوئے کون انتظار کر رہا ہے. یہاں بھی جلتے ہوئے جاتے ہیں, وہاں بھی جلنا ان کا مقدر ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اپنا بھی نہیں پتا, ہم ایک جگہ کا نام نہیں لیں گے, وہاں گئے, ہمارے اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک دوست نے بڑا اچھا, اب آ رہا لطیفہ ہے, میں کیا کہوں, لیکن وہ ذہن میں آ گئی بات کہ وہ بھی مجھے بھی لگا کہ واقعی ایسا ہے. وہ بیچارے سکھ کو پکڑ کے اس کی گردن پہ سوار ہو گیا, کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. وہ میں سکھ ہوں, کہاں سے کلمہ پڑھوں؟ کہا نہیں کلمہ پڑھ, ابھی تجھے مارتا ہوں, گردن اتارتا ہوں. کہ اچھا بتا دے, سکھا دے, پڑھا دے. اب سوچ رہا ہے کہ وہ تو مجھے بھی نہیں آتا. تو ایسے جاہل ترین اور پست ترین لوگ آپ کے فریق ہیں. اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ واقعی کیا گزرتی ہوگی علی اور علی کے بیٹے حسین پر. علی نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ زمانے نے ایسا ظلم کیا مجھ پر کہ میرا اور اس کا نام ایک ساتھ لیا جانے لگا. یہ ظلم نہ کیا کرو. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, علی کے مقابلے میں کسی کو نہیں لائے گا. آپ تو نہ لاؤ نا, دوسرا لائے تو لائے, آپ نہ لاؤ, تو موازنہ نہ کرو, مقابلہ نہ کرو. یہ علی پر ظلم ہے. بابا علی کون ہے؟ اللہ
رسول اور علی، مقابلہ نہ کرو، موازنہ نہ کرو، مسابقہ نہ کرو. ہمارے لیے علی کے فضائل کا باب ہی ختم نہیں ہونے والا، ہم دوسری طرف کہاں جائیں؟ فرصت ہی نہیں. اور یہی بات حسین نے کربلا میں کہی کہ زمانے نے کہاں پہنچایا کہ پست ترین لوگ، یہی کہا جناب سید الشہداء کا قول ہے کربلا کے میدان میں کہ پست ترین لوگ میرے مقابلے پر آ گئے، مجھے ان سے پست لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. میں تو کیونکہ ذرا سا چھوٹا موٹا سا تاریخ کا طالب علم ہوں تو یہ چیزیں مجھے بڑی تسلی دیتی. کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کہاں مذہب حقہ، مذہب اہل بیت، کہاں یہ پست ترین لوگ. لیکن پھر تسلی بھی کہ نہیں، یہی تو زمانہ ہے کہ جاہل، درندے، وحشی، پست لوگ مقابلے پر آئے کہ ہم وہ حرکتیں کر ہی نہیں سکتے جو یہ پست لوگ کرتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تمام مسلمانوں کی رائے ہے. آپ سنتے رہتے ہیں چینلز پہ، سب یہی کہتے ہیں کہ جاہلوں کا ٹولہ ہے، قاتلوں کا ٹولہ ہے، دہشت گردوں کا ٹولہ ہے. علماء تو ہر مکتب کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی معتدل گفتگو کرتے ہیں، کتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں. جو علماء کی بات کر رہا ہوں، دہشت گردوں کی بات نہیں کر رہا، جنہیں بعض چینل پروجیکٹ کرتے ہیں لا کے تاکہ جلتی پہ تیل چھڑکا جائے، ان کی ریٹنگ بڑھے اور جلتی پہ تیل چھڑکا جائے. جان کے ان کو لے کر آتے ہیں تاکہ متنازع گفتگو ہو، ہم جواب دیں تو مصیبت، جواب نہ دیں تو مصیبت. جواب دے تو کہا جائے گا دیکھا یہ فساد کرانا چاہتے ہیں، جواب نہ دیں تو اپنے لوگ بیچارے ناراض ہوتے کہ جواب نہیں دیتے. اس طرح کی منصوبہ بندی کے تحت، مکاری کے تحت، بعض جگہ، سب جگہ نہیں بات کر رہا، سب جگہ کی بات نہیں کر رہا، بعض جگہ بڑی مکاری کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے تاکہ جلتی پہ تیل چھڑکا جائے. لیکن کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. سورہ توبہ میں بھی، سورہ صف میں بھی جو آیات شروع ہوئی ہیں، 2 آیتیں سلسلے سے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں. اور وَيَعْبَ اللَّهُ، اور اللہ انکاری ہے، وہ ایسا نہیں ہونے دیتا. اور کہیں پر وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے نور کو تمام کرے گا. وَيَعْبَ اللَّهُ، اللہ کیا چاہتا ہے؟ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تو اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ساری کافر طاقتیں کیا کوشش کر رہی ہیں کہ بند باندھ دیا جائے، روک دیا جائے اس سیلاب کو، تاکہ پورے دنیا پر قبضہ کر لیا جائے. لیکن آڑے کون آ رہا ہے پوری دنیا میں؟ کون ان کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے؟ دیکھ لیجئے، نقشے کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. وہ ان کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں کہ وہیں آپ کو انسانیت ملے گی. وہاں دشمنوں کو بھی ایسے نہیں مارا جاتا، اس طرح سے نہیں مارا جاتا. حکم نہیں ہے نا، شریعت نہیں ہے، مذہب اہل بیت نہیں ہے. علی سینے سے اتر آئیں گے، کیونکہ اب ذات کے لیے تو قتل نہیں کرنا کسی کو، اپنے لیے تو قتل نہیں کرنا، جو قتل کرنا ہے اللہ اور رسول کے لیے. تو عزادارو، اس بات کو، اس سبق کو یاد رکھو کہ کتنی بڑی مصیبت آ جائے، انسانیت کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. میں نے مثال دی تھی نا چوتھے امام کی، کس طرح واقع ہرہ میں اپنے گھر میں بدترین دشمن کو پناہ دی، اور چوتھے ہی امام نے علی اکبر کے قاتل کو سیراب کیا جب پیاس سے مرنے والا تھا. سیراب کے نا، ہم ان کے ماننے والے ہیں. اور ایک عجیب آیت اللہ مظاہری کے درس میں نے روایت سنی ہے، اس لیے ان کا نام لے کے نقل کر رہا ہوں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں بھی ایک ایسا موقع آیا کہ جب حسین کی تلوار کی زد پہ ایک نوجوان آیا جنگ کے دوران، اس کی تلوار گرو پر قریب تھا کہ حسین سر قلم کر دے، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے، مارنا ہے. اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، چلا کر کہتا ہے فرزند رسول اپنے ماں باپ کا اکیلا ہوں. انصاف سے بتاؤ، سینکڑوں زخم کھائے ہوئے ہے حسین، اس نے بھی ماری ہے تلوار جب اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے بھی تیر مارا ہوگا، اس نے بھی برچھی ماری ہوگی، لیکن یہ حسین ہے، رسول کا بیٹا، فاطمہ کا بیٹا، علی کا بیٹا. روک لیا وار کو، کہا میری نظروں سے دور ہو جا، جا اپنے ماں کے کلیجے کی ٹھنڈک بن جا. کوئی لائے گا انسانیت کیسے درس؟ یہاں تو لوٹ مار کا بازار گرم ہے، فضائل میں بھی لوٹ مار ہو رہی ہے. ادھر سے فضائل اٹھا کے بانٹتے چلے جاؤ، دوسروں کے ساتھ فٹ کرتے چلے جاؤ.
تاریخ میں ایک طرح کی نقب زنی تھوڑی ہوئی، ایک طرح کے ڈاکے تھوڑی مارے گئے، یہ خطرناک ڈاکے مال لوٹ لینا اور ہے، فضائل چرا لینا اور ہے۔ یہ زیادہ بڑا ظلم ہے، یہ زیادہ بڑا ڈاکو ہے جو ادھر کے فضائل اٹھا کے نہ ملے ادھر دے دیا اس کو دے دیا۔ یہ غلط ہے۔ اب جب آج بھی ہو رہا ہے، چلیے اس زمانے میں نہ صحیح، آج تو ہو رہا ہے، اس کو یہ لقب دے دیا، اس کو وہ لقب دے دیا، اس کا لقب چرا کے اس کو دے دیا، اس کا لقب چرا کے اس کو دے دیا۔ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں احباب کی، تاکہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کسی کو خواہ کے اندر۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں یہ انسانیت درس کہاں سے مل رہا ہے؟ اہل بیت دے رہے ہیں، حسین دے رہے ہیں۔ علی کا قاتل پکڑا جاتا ہے، اس کی رسیاں اتنی کس کے کیوں ماری، ڈھیلے کرو، قیدی ہے، اس کا حق ہے، اس کو شربت پلاؤ۔ علی خود شربت نہیں پیتے، کہا اس کو شربت پلاؤ، پیاسا لگ رہا ہے، یہ پیاسا لگ رہا ہے۔ قاتل حیران ہے کہ مجھے کیا بتایا تھا کون ہے؟ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قاتل ضربت لگانے کے بعد حیران ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھے تو کچھ اور بتایا تھا۔ یہ وہ ہے جو اپنے قاتل کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، جو اپنے قاتل کو بہترین غذا دینے کا حکم دے رہا ہے کہ خبردار تشدد نہ کرنا، میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا، نہ بچا تو وہی ایک ضربت اس کو لگانا جو اس نے مجھے لگائی ہے، ایک ضربت اس کے سر پہ مارنا، لیکن جو قیدی کا حق ہے وہ اس کو دو۔ تو وہ حیران ہے قاتل کہ یہ مجھ سے کیا جرم ہو گیا، یہ میں نے کیا کیا، مگر اب تو ہو گیا نا، اب معافی کی گنجائش تھوڑی رہی۔ لہذا اہل بیت قدم قدم پر یہ بتا رہے ہیں، مخالفین کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ۔ اور یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی مولا کا معجزہ ہے کہ کتنا ہی بڑا مخالف ہو، بعض فضیلتیں تو خود بیان کر دیتا ہے کہ ہاں علی نے اس کی مدد کی، علی نے اس کی مدد کی، علی نے اس کی مدد کی۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں کہ منصب ہے مشکل کشائی کا۔ منصب کیا ہے؟ مشکل کشائی کا۔ اللہ رزق بانٹتے وقت کبھی دیکھتا ہے کہ یہ میرا کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، یہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ کس مذہب پہ ہے اور مذہب کا بھی ہے یا نہیں ہے، مگر رزق دینے میں کبھی اس نے یہ تمیز کی نہیں، رب العالمین ہوں، جو بھی اس کی مخلوق ہے اس کا حق دے رہا ہے، حصہ دے رہا ہے، نپٹ لوں گا مانے نہ مانے، رزق دے رہا ہے، سب کو بانٹ رہا ہے برابر سے، جو محنت کرے گا اس کو اور زیادہ ملے گا، جو تعلیم میں آگے جائے گا وہ اور ترقی کرے گا۔ اس میں اللہ نے تمیز تھوڑی رکھی، علم کے حصول میں، ترقی کرنے میں، رزق بانٹنے میں کوئی تمیز نہیں رکھی۔ اب رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے بھائی، آپ کے لیے تو مخصوص رحمت الگ ہے، مگر عالمین کا وجود ہے تو کس سے ہے؟ پیغمبر ختمی مرتبہ سے، وہ ہے رحمت للعالمین۔ اب تیسرے مولے میں بھی ایک مشترک کوئی خصوصیت ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تو یہ مشکل کشائی کا منصب ہے، تو اللہ نے سب کا مشکل کشا بنایا ہے کہ نہیں؟ جو بھی مدد مانگے گا، علی یہ تھوڑی دیکھا کہ چاہنے والا ہے یا نہیں، مسلمان ہے یا نہیں، میرا دوست ہے یا نہیں، یہ تھوڑی دیکھے گا۔ مدد طلب کی تو کیونکہ مشکل کشا ہے، تو جو بھی مدد طلب کرے گا علی اس کی مدد کرے گا۔ کیسے ایک آدمی اسلام لائے، مگر اسلام تو لائے، ہجوم تھوڑی چاہیے، لاکھوں لوگ کلمہ پڑھنے مسئلہ نہیں ہے، ایک آئے مگر کیسے آئے؟ بنیاد تو رسول نے رکھی اور علی نے رکھی۔ وہ کوڑا پھینکنے والی کا واقعہ تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ، مولا کے ظاہری دور کا بھی قصہ سن لیجئے۔ کہیں سفر سے آ رہے ہیں، ایک یہودی ہم سفر بن گیا، یہودی ہم سفر بن گیا، ایک مقام تک ساتھ جانا ہے، پھر دونوں کا راستہ الگ الگ ہے۔ گفتگو شروع ہوئی، سمجھا یہودی، تھوڑی دیر میں سمجھ گیا کہ یہ شخص جو علم رکھتا ہے میں نہیں رکھتا۔ سوال جواب ہوتے رہے، باتوں باتوں میں بہت آگے نکل گئے، علی کا جو راستہ تھا وہ رہ گیا، اس کے ساتھ چلے گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے خیال آیا کہ یہ کیا ہوا، کہا کہ بھئی آپ کو تو وہاں سے مڑنا تھا، کہ نہیں، رفاقت کا تقاضا یہ ہے، یہ یہودی ہے، کہا ہم سفر ہے تو میرا، ہم سفر ہیں، اور سفر کی رفاقت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ دور تک اپنے ہم سفر کے ساتھ جاؤ، وہیں سے ہاتھ ملا کے خدا حافظ نہ کر دو، اپنے ہم سفر کے تھوڑی دور تک ساتھ جاؤ۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تعلیم، کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم، اسے اس وقت تک نہیں پتا کیا لیے۔ پھر اس نے پوچھا
کہ تیسرے نے بتایا، جب اس نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم امیر المومنین، مولا نے جواب دیا تو وہ حیران ہوا، کہا کہ تمہارا امیر ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم کہ علی بن ابی طالب ہمارا امیر ہے، ہمارا مولا قدموں میں سر رکھ دیا کہ اگر یہ تمہارا امیر ہے تو بس یہی دین ہے سچا جس پر یہ گامزن ہے، جس پر یہ دعوت دے رہا۔ ایک آیا مگر ایسے آیا، اس طرح سے آیا، تو رسول نے بھی یہی چاہا، علی نے بھی چاہا کہ ایک آئے مگر ایسے آئے، تو حسین کی نظر انتخاب نے بھی ایک ڈھونڈا۔ بھائی رسول دعا کرتے سب مسلمان ہو جاتے، علی دعا کرتے کیا کچھ نہ ہو جاتا، حسین دعا کرتے کیا کچھ نہ ہو جاتا، لیکن نہیں، اختیار، انسانوں کو اختیار دیا ایک حد تک، لہذا نظر انتخاب کے کہاں کہاں چراغ روشن ہے۔ میں نے کہا نا کہ جیسے جناب زہیر کا میں نے ذکر کیا، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر کا ذکر کیا، حسین کی نظر انتخاب نے پہچان لیا تھا حر کو، حر میرے سپاہی ہے، ادھر کا نہیں ہے۔ جو صفات ہیں حر کی، جو صفات ہیں ان کی بنا پر، ورنہ اتنا بڑا لشکر تھا سب آ جاتے، ادھر آ جاتا ہے، اللہ ان کو ہدایت ڈال دیتا دل میں، سب ادھر آ جاتے، لیکن نہیں، صفات ہوتی ہیں جن صفات کی بنا پہ اللہ ہدایت دیتا ہے، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جسے اللہ اس قابل پاتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے، جسے قابل نہیں پاتا اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا جب راستہ روکا ہے، راستہ تھوڑی روکا، ابھی راستہ روکنے کی تو بات ہی نہیں ہے، جب آمنا سامنا ہوا تو پیاس سے بےتاب ہے پورا لشکر، اور جب اسے معلوم ہوا کہ فرزند رسول کا قافلہ ہے، کہ فرزند رسول میں بھی پیاسا ہوں، میرے سپاہی بھی پیاسے ہیں، بہت پیاسے، حسین نے حکم دیا چھاگلوں کے منہ کھول دو، سب کو پلا دو، حیوانوں کو بھی، یہاں تک میں پڑھ چکا، حیوانوں کو بھی پانی پلا۔ جب سیراب ہو چکا حر اور اس کا لشکر، تو اب حر کی آواز میں وہ طاقت نہیں ہے جو پہلے تھی۔ ایک شرمندگی تو ہے نا حر کو، ایک احسان تو کیا ہے نا حسین نے کہ پانی پلایا، اب آ کے بڑے مؤدبانہ انداز سے بات کی، جو میں بات کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بڑے مؤدبانہ انداز میں انہوں نے بات کی کہ فرزند رسول مجھے حکم ہے کہ جہاں آپ ملے میں وہاں پر آپ کو روک دوں، اب میں مجبور ہوں، مجھے حکم ہے، میں آپ کو یہاں سے آگے جانے نہیں دوں گا۔ اور حسین اپنی سواری پہ سوار ہو گیا، اس پہ سوار ہو، کہا کہ حر جہاں میری منزل ہے مجھے وہیں جانا ہے، اس سے پہلے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر آگے بڑھے، انہوں نے کہا فرزند رسول میں ایک سپاہی ہوں، سردار ہوں، 1000 سپاہیوں کا سردار، مجھے حکم دیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آرڈر از آرڈر، فوج ہے نا، فوج میں آرڈر از آرڈر، کہ مجھے آرڈر ہے، لیکن اتنا جانتا، حر پہلے نہیں ملا لیکن سنا تو ہے نا، جانتا تو ہے نا کہ حسین جوانان جنت کا سردار ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین رسول کا نواسا ہے، حسین علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، حسین وہ ہے جو رسول کی زلفوں سے کھیلتا رہا، حسین وہ ہے جس کے لیے رسول ناقہ بنتے تھے، حسین وہ ہے کہ سجدے کی حالت میں پشت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سوار ہو جاتا، یہ سب تو جانتا ہے نا حر، لہذا بڑے مؤدبانہ انداز میں گفتگو کر رہا ہے، جانتا ہے کہ حسین ہے کون۔ اور جب تکرار بڑھی تو حر نے اب ظاہر ہے کہ 1000 سپاہیوں کا سردار ہے، بریگیڈیئر ہے، جو بھی ہے، اس نے لجام فرس کو تھام لیا، یعنی لگام جسے اردو میں کہتے ہیں، لگام کو تھام لیا، کہ فرزند رسول میں مجبور ہوں، میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں۔ حسین نے وہیں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے بیٹھے جواب دیا، چھوڑ میری بات، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اتنا سخت جملہ کہا، اور حر نے بات کو چھوڑ دیا، یہ سنتے ہی چھوڑ دیا اور سر جھکا لیا، سر جھکا کر کہتا ہے کہ فرزند رسول، یہ میں تاریخی جملہ بتا رہا ہوں، شاید آپ کے سامنے لوگ تکلفاً یہ جملہ نہ پڑھتے ہوں، مگر میں پڑھ رہا ہوں، تاریخ میں ہے، اور کوئی ظاہر ہے کہ دلیر تو ہے نا، بہادر ہے، ایسے تھوڑی وہاں مقام تک پہنچا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اگر کوئی اور شخص یہ جملہ کہتا نا میری ماں کے بارے میں، بڑی بات ہے، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید احتیاط تکلفاً لوگ یہ جملہ نہ کرتے، لیکن یہ جملہ موجود ہے حر کا، تاریخ میں موجود، اگر کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں اس کو دوسرے انداز میں جواب دیتا، مگر فرزند رسول میں آپ کو جانتا ہوں، آپ تو میری ماں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، مگر میں آپ کی مادر گرامی کے بارے میں سوائے درود و سلام کے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔
اب مجھے بتاؤ جو احترام حر نے کیا کیا یزید کے لشکر کے کسی اور سپاہی نے کیا؟ کسی اور نے کیا؟ نہیں کیا نا۔ یہ فرق ہے نا حر میں اور دوسروں میں۔ اور اس کے بعد حر کہتا ہے کہ اچھا فرزند رسول کوئی تیسرا راستہ نکال لیجئے جس سے میری مشکل حل ہو جائے۔ طے پایا کہ نئی صورتحال پیش آنے تک درمیانے راستے پہ سفر کرتے رہتے ہیں، فرات کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، دونوں طرف نماز کا وقت ہوا، نمازی تو دونوں طرف تھے بھائی، نمازیں پڑھنے والے، تو میں کیا کروں، یہی تاریخ ہے۔ اور حر بھی وضو کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ فرزند رسول ادھر امامت کی تیاری کر رہے ہیں اور انصار حسینی، اچھا ان میں جان پہچان بھی ہے، زہیر بن اوسجا یہ سب جانتے ہیں، حر کو تعلقات ہیں، وہ بھی کوفی کے ہیں، یہ بھی کوفے کے ہیں، سب کوفے کے لوگ جانتے بھی ہیں۔ حر بیچ ہے، اب وہ صفیں کھڑی ہو گئی اس کے لشکر کے، بھائی آ کے نماز پڑھا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ارے موقع ملا ہے فرزند رسول کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ اور ادھر صفیں تیار، اب ان صفوں میں کون ہے؟ عباس ہیں، علی اکبر ہیں، قاسم ہیں، اور محمد ہیں، مسلم بن اوسجا ہیں، زہیر بن قین ہیں، جناب ہلال ہیں، کیسے کیسے صحابی، جناب جون اور حسین مسکرا رہے ہیں کہ ابھی ایک نمازی کم ہے میرا۔ بس جو ہی جماعت کھڑی ہوئی، حر نے اپنا لشکر چھوڑا، آ گیا صف میں، پہلی صف میں حر کو جگہ دی گئی۔ اب بتائیے کہ حر کے دائیں طرف عباس ہوں گے، بائیں طرف علی اکبر ہوں گے، زہیر ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے نا۔ تب حسین نے اسی وقت انتخاب کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ تو عزیزو ایسے اچانک حر توڑی آیا، حر ایک حد تک تو جانتا تھا نا، شناخت رکھتا تھا کہ حسین یعنی کون۔ کربلا تک جب نماز کا وقت ہوتا تھا، حر اپنے لشکر کو چھوڑتا تھا، حسین کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ حر کو یقین ہی نہیں تھا کہ جنگ ہوگی۔ وہ اتنا سچا انسان تھا، اسے یہ یقین تھا کہ بھلا رسول کے بیٹے سے کون لڑے گا، فاطمہ کے بیٹے سے کون لڑے گا، مناقشہ ہے، مخالفت ہے، ابھی کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا، حسین اپنے مدینے چلے جائیں گے، میری نوکری بچ جائے گی، میں اپنے کام پہ چلا جاؤں گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، یہ فکر رکھتا ہے ایک سیدھا سادہ انسان، کوئی امام نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، کوئی وحی نہیں آتی، عام انسان ہے، اس نظر سے دیکھیے حر کو۔ کربلا پہنچ گئے، اب جب لشکر پہ لشکر آنے شروع ہوئے تو حر کی اب طبیعت کیفیت بدلنی شروع ہوئی کہ یہ معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے۔ جب 5 کو حکم ہوا کہ نہر سے خیمے ہٹا دیے جائیں حسین اور ان کے انصار کے، اب حر کی بے چینی اور بڑھی کہ اس حسین نے ہمیں سیراب کیا، اس کے خیمے ہٹائے جا رہے ہیں نہر سے۔ 7 کو پانی بند ہو گیا، اب حر بہادر ہے نا، دلیر آدمی غیرت مند ہوتا ہے، اور جو بے غیرت ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ چھپ کے پشت سے وار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا جن کے پاس غیرت نہیں ہوتی ہے، غیرت مند ہے حر، بہادر ہے۔ اب اس کی فکر کا محور یہ ہو گیا کہ ادھر پیاس ہے اسی لشکر میں جس نے میرے اتنے بڑے لشکر کو، میرے جانوروں تک کو سیراب کیا، پانی پلایا۔ شب عاشور ہوئی تو اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ادھر سے خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی ہے، العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ حر سے رہا نہ گیا، پسر سعد کے خیمے میں آیا، او پسر سعد کیا واقعی صبح جنگ ہوگی؟ یہی جملہ ہے نا حر کا تاریخوں میں۔ کیوں؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حر کو یقین تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن یہ صورتحال جب ہوئی تو کہا صبح واقعی جنگ ہوگی؟ پسر سعد کہتا ہے کہ ہاں جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ میدان لاشوں سے پٹ جائے گا، کیونکہ ہمارے مقابلے پر کوئی اور نہیں، بنی ہاشم۔ میں نے ان کی جنگیں دیکھی ہیں، میں نے ان کی لڑائیاں دیکھی ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے ایک ایک جب تک ہمارے درجنوں کو گرا نہیں دے گا اپنے گھوڑے سے نہیں گرتا۔ ایسی جنگ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب حر کو یقین ہوا پہلی بار کہ واقعی جنگ ہوگی۔ خیمے میں آیا تو چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا، خوف خوف، چہرے پر خوف، ہاتھ مل رہا ہے، ٹہل رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، کیا ہوا؟ بھائی آگے بڑھ کر کہتا ہے حر کیا ہوا؟ اتنے بڑے بڑے معرکوں میں تو نے شرکت کی، کہیں تیری ہم نے یہ کیفیت نہیں دیکھی،
یہ اتنا سا معرکہ، اتنا مختصر سا لشکر، اس میں تیری کیفیت یہ ہو گئی کہ خاموش. بھائی سے کہتا چپ ہو جا اور یہ آوازیں سن. جب خیمے میں خاموشی ہوئی تو حسین کے بچوں کی آواز آ رہی ہے التش، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس. اور کہتا ہے سنا کس کی آوازیں ہیں؟ بھول گیا کیا یہ اسی حسین کے بچے نہیں جس حسین نے جب ہم پیاسے تھے ہمیں پانی پلایا تھا، ہمیں سیراب کیا تھا؟ کیا یہ حسین رسول کا بیٹا نہیں، رسول کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ کیا یہ جوانان جنت کا سردار نہیں؟ بھائی بھی خاموش اور کہتا ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میری ایک طرف جنت ہے ایک طرف دوزخ ہے، ادھر رہتا ہوں تو جہنم، ادھر جاتا ہوں تو جنت، ادھر جاتا ہوں تو قتل کر دیا جاؤں گا. مگر حسین شافع محشر تو ہے نا، جنت میں شفاعت کا حق تو رکھتا ہے. ادھر رہتا ہوں، مال مل جائے گا، منصب بڑھا دیا جائے گا، لیکن مجھے بتا بھائی کہ قتل حسین میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے کے بعد پھر کوئی بھی عمل ہمارے بخشش کا ضامن بنے گا؟ کوئی بھی عمل سے ہماری توبہ قبول ہوگی؟ بھائی بھی حر کا بھائی کہ حر میں سمجھ رہا ہوں تیری کیفیت کو، اطمینان سے فیصلہ کر، جو فیصلہ کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں. بیٹا آگے بڑھا، بابا میں تیرا ہی بیٹا ہوں، اتنا اطمینان سے فیصلہ کر لے، جو فیصلہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں. ہتھیار اٹھائے حر نے، بس ذرا سی شے چاہیے تھی حر کو، اٹھائے تھے کہا تم جو دل چاہے کرو، میں چلا حسین کی طرف، میں چلا حسین کی طرف. بھائی نے ہتھیار اٹھائے، بیٹے نے ہتھیار اٹھائے. غلام سے کہا حر نے جا تجھے آزاد کر دیا. غلام نے قدموں میں سر رکھ دیا، مولا جب تک جہنم والوں کے ساتھ تھا مجھے اپنے ساتھ رکھ، اب جب جنت میں جانے کی باری آئی تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. دعائیں دی حر نے غلام. رات کی تاریکی میں یہ مختصر سا قافلہ، بلکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تاریخ انسانی کا عظیم لشکر، کوئی دکھا دے ایسا لشکر جو زندگی سے موت کی طرف جا رہا ہے، مگر نہیں، یہ تو حر جانتا ہے کہ یہاں تھا تو موت تھی، حسین تو زندہ رکھے گا، موت سے زندگی کی طرف جا رہا ہے. ادھر حسین نے اپنے انصار سے کہا جاؤ حر کو استقبال کر کے لے کر آؤ، اور یا خبردار دوست بن کے آ رہا ہے، احترام سے لانا، دوست بن کے آ رہا ہے، احترام سے لانا. رات کی تاریکی میں کچھ سائے ادھر سے بڑھے، کچھ سائے ادھر سے بڑھے. حر کے بھائی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں حسین کے خیام کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں. حر نے بھی دیکھا، پہچان گیا قمر بنی ہاشم کو قد و قامت کی وجہ سے. جلدی سے گھوڑے سے اترا، بھائی سے کہا میرے ہاتھ باندھ، اپنا ماما اتارا کہ میرے ہاتھ باندھ، یہ نہ سمجھے کہ میں جنگ کے ارادے سے آ رہا ہوں. ہاتھ بندھوا لیے اپنے. کہتا ہے ویسے بھی مجرم ہوں، مجرم اس طرح جاتے ہیں بارگاہ میں، عدالت میں. جب قریب ہوئے وہ سائے تو چلا کر کہا حر نے اے فرزند بوتراب، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا، جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہا. عباس آگے بڑھے، کہا میرے مولا نے بھیجا ہے تجھے لانے کے لیے. حر جب قریب ہوا، خیمہ گاہ کے زانوں کے بل چلنا شروع کیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. حسین کے قریب آیا، قدموں میں سر رکھ دیا، اس طرح بلک بلک کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جیسے مدت سے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں سر رکھ کے روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے مولا مولا میں ہی ذمہ دار ہوں ان بچوں کی پیاس کا، کاش میں نے راستہ نہ روکا ہوتا. مولا میرے علم میں نہیں تھا کہ یہاں تک بات پہنچ جائے گی. مولا مجھے معاف کر دو، آپ کریم ابن کریم ہیں، مجھے معاف کر دیجئے. کیا میرا گناہ قابل معافی ہے؟ کیا میں بخش دیا چاہوں گا؟ بس حر کی یہ گفتگو سنی، حسین نے سر اٹھایا، سینے سے لگایا، اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ
ہاتھ کھولے، فرماتے ہر جا، میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ معافی ملی ہر کو۔ جب جنگ کا آغاز ہوا، ہر کہتے ہیں مولا پہلے میں ہی جاؤں گا، اپنے غلام کو بھیجا، شہید ہوا۔ حسین نے لاشا اٹھایا، بھائی کو بھیجا، بھائی شہید ہوا۔ حسین نے لاشا اٹھایا، بیٹے کو بھیجا۔ جب زخموں سے چور ہو کر گرنے لگا، آواز دی اپنے بابا کو، بابا میری خبر لے۔ ارے بڑا بہادر ہے ہر، لیکن جب جوان بیٹے کی آواز سنی نہ گئی، تاب کھو بیٹھا، چلاتا ہوا دوڑا، میرے لال میں آ رہا ہوں۔ حسین نے ہر کی کیفیت دیکھی، چلا کر کہا عباس دوڑو، علی اکبر دوڑو، ارے جوان بیٹے کا لاشا ہے، ہر سے دیکھا نہ جائے گا۔ ہر کو جانے نہ دیا، ہر کو جانے نہ دیا۔ حسین خود آگے بڑھے، ہر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر لائے۔ بس میں آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا مولا، ارے 2-3 انصار کو روک لیجئے اس وقت کے لیے جب علی اکبر گھوڑے